حضرت میرا ایک اس کے اندر جو ہے گفتگو کے اندر ایک چیز جو ہے نا ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ جی ایجوکیشن کے اگر حساب سے اگر ہم دیکھیں تو آج کل جو ہے کوالٹی آف ایجوکیشن وہ مل نہیں رہی ہے. بڑی کنفیوز سوال ہے میرا یہ، ہمیں سوال نہیں ہے، میرا ایک آبزرویشن ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے جو ایجوکیشن ہے ادھر آپ جو ہے نا اس میں دینی طور پہ لے لیں یا دنیاوی طور پہ بھی لے لیں، وہ منجھے ہوئے نہیں ہے. بس وہ کچھ ختم کیے اور اس میں بھی جو ہے نا ان کو فل طریقے سے جو ہے نا پریپریشن کمپلیٹ نہیں ہوا اور وہ اساتذہ بن کے نکل کے آ گئے. اب ہم لوگ جو ایڈمنسٹریشن میں ہیں جو اس چیز کو جو ہے نا چلانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اب ہمارے پاس تو عملہ یہی ہے، لیکن اس کا ایفیکٹ جو ہے جو بچوں کے اوپر جو پڑ رہا ہے، جیسے ہم نے اسکول کھول دیا یا ہائی اسکول بنا دیا، اس کا امپیکٹ جو ہونا چاہیے، جو آپ کہہ رہے ہیں آپ کے ویژن کے حساب سے جانا کہ اتنا لیول تک ہمارا امپیکٹ ہونا چاہیے، بیس میں جو ہے نا ہمارے پاس اس طریقے کے ٹیچرس نہیں ہیں. اب اس خلا کو جو ہے نا ہاؤ ڈو اس کو پھر کیسا کریں، یا ابھی جو ہے نا 20-30 سال کا جو ہم لوگوں کو انتظار کرنا ہے اس کے لیے؟ کبھی بیٹھ کے سوچے نا تو سولوشن ہی نہیں ملتا. کہیں بھی جاؤ تو ہے نا بلاک، کہیں اس طرف سے جاؤ بلاک، اس طرف سے جاؤ بلاک، ٹیچرس مل نہیں رہے. پروسیس ڈالنے جائیں تو جو ہے نا فائنانس کے اوپر جو ہے نا ہم لوگوں کو آ کے مار پڑتی ہے. ایک کراس کرے تو دوسرے میں پھنس رہے ہیں، دوسرا کراس کرے تو تیسرے. بچوں کی فیوچر کے لیے، آنے والے فتنوں کے لیے، اس کے لیے جو ہے نا روکنے کے لیے جانا ایک سولوشن نہیں مل رہا، کچھ بیس جو نہیں بن نہیں رہا. بالکل سچ فرمایا آپ نے، لیکن دین و دنیا میں ہمیشہ اختیاری اور غیر اختیاری چیزوں کی تفریق کی جاتی ہے نا، کہ کون سی چیز میرے بس میں ہے اور کون سی نہیں. تو جو چیز بس میں نہیں ہے اس پہ کیا فضول کی بحث کرنی، اور جو بس میں ہے آدمی اس پہ کیوں نہ توجہ دے. بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ اس طرح کے لوگ جو بچوں کے لیے ماڈل بنے ہیں نہیں، لیکن آپ خود تو ہیں نا، آپ خود تو ہیں نا. آپ جس ادارے کو قائم کریں گے اس ادارے میں کوئی آپ کی ایکٹیویٹی، میری ایکٹیویٹی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ، بچے اس سے نیگیٹو چیز حاصل کریں. یہی ماڈل بن جاتا ہے. 10 سال 20 سال 25 سال بچے دیکھتے رہتے ہیں نا. بچوں کے ہم سب کی، ہم لوگ بھی تو بچے ہی تھے. بہت زیادہ یہ پرابلم رہتی ہے کہ کوئی ماڈل دکھے ہم اپنے آپ کو اس جیسا بنائیں. اب بھی دیکھتے ہیں کہ بچے ٹیچر کی طرح بولنے لگتے ہیں، لکھنے لگتے ہیں، تو آپ سمجھ جاتا ہے کہ اس پہ اس ٹیچر کا اثر ہے. اور وہ جو ماڈلز ہوتے ہیں کوئی بھی نہ بنے، ہم خود بن جائیں بس. آج ایک ہے، 10 ہوں گے، 20 ہوں گے، 50 ہوں گے. آدمی خود اپنی زندگی ان کے سامنے جو پیش کرتا ہے، جو کردار پیش کرتا ہے، وہ ہوتا ہی اس لیے ہے کہ بچے اس کو فالو کریں. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات، جہاں تک اکانومی کا ان چیزوں کا تعلق ہے، بات آپ کی بالکل درست ہے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. لیکن اگر یہ اکانومی یا کوئی چیز میسر نہ ہو تو کیا جدوجہد بھی چھوڑ دیں؟ کیا کہنا بھی چھوڑ دیں؟ کیا بولنا بھی چھوڑ دیں؟ میں اتنے سالوں سے اور ہر دوسرے چوتھے بیان میں تعلیم کی طرف توجہ دلاتا ہوں. میں کوئی ادارہ نہیں قائم کر سکا. اس کی بہت ابتدائی چیز، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل کے بعد، یہ جو دوست بیٹھے ہوئے ہیں ان کے تعاون سے، ان کا خیال کرنے سے، اور اب لائبریری ہے اور 1,00,000 سے زیادہ کتابیں، کوئی دن نہیں جاتا. کل بھی ایک وفد آیا ہوا تھا، بچے آتے ہیں، پڑھتے ہیں، مدارس کے بچے. اور اس تعلیمی ماحول کا اتنا اثر ہے، اللہ کا شکر ہے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں
اس وقت کوئی چلا جائے 25-30 لڑکے ایسے ہیں جو سال 2 سال یہاں گزارتے ہیں، ایک کتاب ان کے کام کی نہیں لائبریری میں، ایک کتاب. لیکن ڈاکٹرز ہیں، سی ایس ایس کے آفیسرز آتے ہیں، کئی ان میں سے کہ گھر میں جگہ نہیں پڑھنے کی. والد کہتا ہے بیٹے کو بھیج رہا ہوں اور آپ اس سے بات میری نہ کیجیے گا، لیکن میرے 5 بچے ہیں، 6 بچے ہیں، سارے بہن بھائی لڑتے رہتے ہیں، یا آپ کے یہاں آ کے پڑھ. حتیٰ کہ فون آتا ہے کہ میرے بچے نے بہت اچھی نمبر سے یہ چیز کی ہے اور آپ کائنڈلی اسے تھوڑا سا پڑھا دیں اور پیسے نہیں. اور اب حد یہ ہے، یہ تیسرا پہلو ہے اس کا، کہ مسلسل خواتین، لڑکیاں، جو ٹیچرز، پرنسپل فون آتے ہیں کہ مردوں کے لیے بنا ادارہ، عورتوں کے لیے بھی بنا. تو یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے، نہ دوستوں نے تعاون چھوڑا، نہ ہم نے اپنی جد و جہد چھوڑی. تو ایک چیز یونیورسٹی کے لیے لائبریری صحیح تیار ہو گئی. یہاں اب ہمارے پاس لسٹ بن جاتی ہے اور جگہ نہیں رہتی کہ کسی کو کہیں بیٹے یہاں آ کے پڑھو. اب ان میں جو سی ایس ایس میں اے سی لگے گا، ڈی سی لگے گا، کچھ تو کسی کی تو شرم حیا رہے گی نا. کوئی جا کے کہے گا کہ میں نے ندوہ میں پڑھا ہے، تو دل میں کیسی خوشی ہوگی کہ یار یہ ہم وہاں رہ کے آئے ہیں، پڑھ کے آئے ہیں. تو اس لیے یہ ایگزامپل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اگر مشکلات ہیں تو کیا ہوا، تکالیف ہیں تو کیا ہوا، آدمی اپنے اختیار کو استعمال کرے. علامہ اقبال نے جو بات کہی اسے سامنے رکھنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ دنیا میں، فارسی کے اشعار ہیں، اس کا ترجمہ کرتا ہوں. انہوں نے کہا دنیا میں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں خدا ہوں، سرزنش بے، اس کو سخت سزا ملنی چاہیے. اگر قومیں بے گوید، اور کوئی قوم یہ کہے کہ ہم سب مل کے پوری قوم خدا ہیں، تو کہتے ہیں بالکل ٹھیک کہتے. فرد کہے تو روا نیست، یہ چیز درست نہیں ہے. اور قوم مل کے کہے کہ ہم سب خدا ہیں، تو قوم کو یہ دعویٰ کرنے کا حق بنتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سب خدا ہیں. اس لیے اگر قوم میں اجتماعی طور پہ شعور نہیں ہے تو، اور اللہ نے فرض کیجئے ہمیں دیا ہے، ہمیں چاہیے کہ اپنے شعور کو استعمال کریں، پیسے کو استعمال کریں، بالکل نہیں گھبرانا چاہیے. اللہ کی عادت یہ ہے کہ وہ 3 طرح اپنے بندوں کے ساتھ کرتا ہے. ایک تو مثال سر سید کی ہے کہ خدا نے اسی ادارے کو سنبھالنے کے لیے وہیں سے لوگ پیدا کر دیے. ایک اس کی مثال افلاطون جیسی ہے کہ ان لوگوں نے جتنی محنت کی تھی وہ شاید چند نسلوں تک تو بالکل گم ہو گئی، اور پھر خدا نے اس نسبت کو کہیں اور منتقل کیا اور اقوام نے ان چیزوں کو پڑھا اور اس سے گائیڈنس لی. اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس آدمی کو ریزرو کر دیتا ہے کہ تم خود اپنی ذات میں انجمن بن جاؤ. بس تم جو نظریات دے کے جاؤ گے، ہم جانتے ہیں کہ کس صدی میں کہاں سے یہ پھوٹے گا. اس کی بڑی مثال یہ کارل مارکس. اسلام میں بھی بہت مثالیں، کہیں زیادہ ہم دے سکتے ہیں، لیکن چونکہ اب جدید دور میں ان چیزوں کو سمجھنا ذرا آسان ہو گیا ہے. مارکس اور اینگلز سب کہتے تھے جرمنی سے انقلاب آئے گا، اور بس ہم دیکھ رہے ہیں، اور جرمنی سوشل، اور کہاں جا کے روس میں انقلاب. تو اس لیے آدمی کو کبھی بھی جد و جہد نہیں چھوڑنی چاہیے، چاہے اکیلا ہی رہ جائے، مگر اگر وہ حق پہ ہے نا تو حق 100 باطل پہ غالب آ جائے.